قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان مظلومہ کائنات، ایام فاطمیہ ہے، اور بہرحال اسی سلسلے کی کچھ مجلسیں ہیں کہ جس سے بندہ حقیر کو توفیق دی ہے کہ آپ کے درمیان میں جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کی جائیں. اگر ہم کسی بھی ہستی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اس کو پہچاننے کے لیے اس کی تعریف کرنی پڑے گی، اور جو جس کی تعریف کرے اس کو اس سے بلند ہونا چاہیے. لیکن اب ہم تو جتنے بھی بلند ہو جائیں، ہم ان ہستیوں سے تو بلند ہو ہی نہیں سکتے. تو اب اگر ان ہستیوں کی تعریف بیان کرنی ہے تو پھر اس کی زبان سے کریں کہ جس نے ان کو خلق کیا ہے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ قدر میں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر ہم جانتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں تفاسیر کے اندر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور ہم طاق رات ماہ رمضان میں ڈھونڈتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کو درک کر سکیں، پہچان سکیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں کو اگر آپ جمع کریں تو یہ 80-82 سال بنتے ہیں ٹوٹل، جو ایک اچھی خاصی زندگی ہے انسان کی. آج کل ایوریج تو انسان 50-60 سے زیادہ ایوریج تو یہی ہے بہرحال، لیکن 80-82 سال یعنی گویا ایک رات اگر یا اس کا ایک حصہ درک ہو جائے تو انسان 80-82 سال کے سفر کو طے کر لیتا ہے. یعنی تھوڑے لمحوں کے اندر اچھا خاصا سفر طے ہو جاتا ہے. روایات بہرحال اس سورت کی ذیل میں کافی ہیں کہ یہ اس کے شان نزول کیا ہے. اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے مجاہدوں کا ذکر ہوا کہ ایسے ایسے مجاہد تھے کہ کئی سال تک ہاتھ میں تلواریں لیے خدا کی خاطر جہاد کرتے تھے. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں جتنی بنی اسرائیل کی عمریں تھیں، ہمارا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کچھ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور یہ سورہ بھی نازل ہو گئی کہ ہم تمہاری امت کو لیلۃ القدر عطا کر رہے ہیں جو کسی اور امت کو عطا نہیں ہوئی. اب اس کو درک کرنا ہے، اس کو پہچاننا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء اپنی زندگی میں سارے سال جاگتے تھے کہ لیلۃ القدر میں اور عام راتوں میں فرق کو محسوس کر سکے.
عبادت کر سکے، پہچان سکے کیا ہے۔ اب انسان اتنی محدود زندگی میں اور ضرورت کیا ہے، مطلب کوئی مقصد تو ہو کہ مجھے کیوں درک کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں انسان محدود ہے اور بدن، روح بدن کے اندر قید ہے، روح پرواز چاہتی ہے، اس کو راستہ چاہیے، وہ اس سے آزاد ہو تاکہ وہ اس خالق حقیقی تک کا سفر طے کر سکے۔ اسی لیے خدا نے لطف کیا اس امت پر کہ اسے لیلۃ القدر عطا کی کہ اگر چاہے تو اسی رات میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح، یعنی ملائکہ نازل ہوتے ہیں حجت خدا پر اور سب کچھ لے کر آتے ہیں۔ آپ کے آنے والے سال کا علماء بیان کرتے ہیں، استاد آیت اللہ میر باقری کے قرآن بھی شب قدر میں نازل ہوا، اور قرآن تو نازل ہو چکا ہے لیکن شب قدر تو ہر دفعہ ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے۔ تو پھر کہا جو حقیقت قرآن ہے، جو عرش الہی پر حقیقت قرآن ہے، اس میں سے کچھ حصہ اس رات کو ظہور کرتا رہتا ہے، اور ہر سال کے حساب سے وہ ظہور کرتا ہے۔ پورے سال کا رزق ہوتا ہے، پورے سال کی مسافرتیں، سفر، کس نے دنیا میں رہنا ہے، کس نے حج کرنا ہے، کس کا انتقال ہونا ہے، سب جو ہے وہ اترتا ہے کس کے پاس؟ حجت خدا کے پاس۔ اب یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے، اتنی، اور اگر ہم اس کو کس طرح گزارتے ہیں اور ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے، یہ بہت زیادہ مہم ہے۔ لیکن ہمارا روایتیں اور بھی ہیں۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں راوی میرے صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہا، یعنی ہماری جد جو ہے وہ لیلا ہے، قدر پروردگار ہے۔ اب یہ ہے کہ کیسے ہے، یہ اس کو کیسے پہچانے، اس کو کیسے درک کرے، لیکن میں پہلے آپ کو بتا دوں، قرآن کہہ رہا ہے پہلے ہی، اس سے پہلے کہ تم درک کرنے کی کوشش کرو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم اس کو درک نہیں کر سکتے، تم ان کی معرفت کو حاصل، اگر سادی زبان میں بیان کیا جائے تو یہ ہو کہ جان لو کہ تم ان کو نہیں جان سکتے، یعنی تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ تم ان کو پہچان نہیں سکتے، بہرحال کوشش کرنی ہے تاکہ ان تک پہنچو۔ ملا حسین کلی ہمدانی بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیسے ہے، وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام پہنچے، امام جب پہنچے تو بہرحال امام کربلا سے نکلنے لگے، جو بھی جگہ تھی جہاں سے امام جانے لگے، تو لشکر جو تھا، عمر سعد کا جو لشکر تھا، اس کا جو سردار تھا وہ اس ٹائم پور تھا، اس نے امام کے لشکر کو، امام کی سواری کو پکڑا، امام جانا چاہتے تھے، امام نے اس کو ایک جملہ کہا، امام ہے، امام کا کوئی بھی جملہ حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، امام نے فرمایا تیری ماں تیرے اعضاء میں بیٹھے۔ اب جب اس نے سنا تو کہا مولا اگر کوئی اور کہتا تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن آپ کی والدہ کے بارے میں یہ نہیں کر سکتا، بس یہ ایک ادب اس کا حر کا، اسے شب عاشورہ جنت اور جہنم کے درمیان دیکھتے ہوئے بچا کر لے گیا۔ ملا حسین کلی ہمدانی کہتے ہیں یہ ہے حضرت سیدہ لیلۃ القدر، کہ وہ حر جو کہ یزید کے لشکر میں تھا، اسے ایک لمحے کے اندر سفر طے کر آیا، حر علیہ السلام ہو گیا، نہ صرف 1000 مہینے بلکہ ہزاروں سال ہو گئے۔ آج بھی ہم حر سے متصل ہو کر
اپنی شفاعت مانگ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ہے لیلۃ القدر. یہ ہے عزیزان محترم. یعنی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں سادے لفظوں میں، تو اگر ہم نے بی بی کے در کو تھام لیا تو بی بی ہمیں اس دنیا سے نجات دے سکتی ہے، ہمیں برزخ سے نجات دے سکتی ہے، ہماری آخرت میں شفاعت کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات کا محور یہی خاتون ہے. حدیث قدسی ہے کہ پروردگار نے کہا رسول خدا کو، اے احمد، ہم کائنات کو خلق نہیں کرتے اگر ہم آپ کو خلق نہیں کرتے، اور ہم آپ کو بھی خلق نہیں کرتے اگر ہم علی کو خلق نہیں کرتے، اور ہم کسی بھی چیز کو خلق نہیں کرتے اگر ہم فاطمہ کو خلق نہیں کرتے. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے ساری کائنات کی خلقت کا مقصد سیدہ ہے، یعنی محور یہی ہے. بہرحال ہم تو ان شیعہ سنی اور اس طرح کی مذہبی اور جب کہہ لیں کہ لسانی اور یہ فقہی فساد پہ اتنے پڑ گئے کہ ہم نے ان ہستیوں کی شناخت بھول گئے. بہرحال اہل سنت برادران بھی اس سے دور ہو گئے. ہم کیونکہ ان گھرانوں میں اگر پیدا ہوئے تھے تو ہم نے بھی اس طرح درک نہیں کیا. ورنہ آپ سوچیں کہ یہ فضیلت کہ جب یہ تشریف لاتی ہیں تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی آخری نبی کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی گویا انبیاء کھڑے ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ پہ بٹھا دینا اور پھر ہاتھوں کو بوسہ دینا، یہ عام سی بات نہیں ہے. یہ صرف بیٹی نہیں ہے، یہ مقام اتنا ہے کہ جو مقام ہمیں دکھا رہے ہیں رسول کہ دیکھو یہ ہے ام ابیہا. یہ جسے رسول خدا کہتے ہیں باپ آپ پر فدا ہو. جب بھی کہیں جاتے تھے مدینے سے تو آخری گھر یہی تھا، یعنی بی بی سے مل کے کہیں جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی کے گھر میں آتے تھے تاکہ جدائی کا فاصلہ کم سے کم ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس خاتون کے اپنے کردار کے اندر وہ انوار الہی پوشیدہ ہے کہ جس کی فضیلتیں ظاہر میں اتنی ہیں کہ جس کو ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں. عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم جب ان ہستیوں کو مانتے ہیں تو کیا ہم ان ہستیوں کو اتباع بھی کرتے ہیں، ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ یا نہیں یہ صرف ہستیاں مجلس میں ذکر کرنے کے لیے ہیں، ماتم کرنے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے، منقبت پڑھنے کے لیے، اس کے بعد ہم گھر جاتے ہیں، اپنی زندگی میں جاتے ہیں. تو پھر یہ ہستیاں کہاں ہیں؟ گھر میں کہاں ہیں؟ خاتون اپنے آپ کو کیا حضرت سیدہ کو فالو کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ ایک ماں، ایک بیٹی ہوتے ہوئے، ایک زوجہ ہوتے ہوئے، یعنی ایک مجسم کردار ہے. حدیث ہے کہ اگر ساری خیر اور حسن جمع ہو جائے تو وہ حضرت سیدہ ہیں. تو آج اگر ہم دیکھیں کہ آج کل کے دور کے اندر ہم بی بی سے کیسے اپنے لیے درس لیں، کیونکہ درس تو بہت ہے، ان کی تو پوری زندگی کا ہر زاویہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ عطا کر رہا ہے. تو ہم آج اپنی زندگی میں بارن میں تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں میں آج دیکھیں کہ آج ہم بی بی سے کیا درس لے کے جائیں. ایک حدیث آپ کی خدمت میں خود بی بی کی زبانی تبرغاً پیش کر رہا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ ہم ان کے کتنے قریب ہیں. بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. مجھے قرآن کی تلاوت اس دنیا میں بہت اچھی لگتی ہے. دوسری چیز مجھے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے. تیسری چیز خدا کی راہ میں انفاق کرنا دینا یہ مجھے اچھا لگتا ہے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کو اچھا لگتا ہے ہم بھی وہی کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزے محشر میں بی بی کے سامنے سرخ رو ہوں تو کم از کم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بھی اچھا سمجھیں جو بی بی اچھا سمجھتی تھی.
یعنی کیا؟ یعنی قرآن کی تلاوت کریں. تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، بہرحال میں بزرگ تو ماشاءاللہ قرآن تو میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ ہم قرآن کو تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پہلی تو بات ہے. اور اگر کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے تو کیا قرآن کی تلاوت کا دل چاہتا ہے ہمارا یا نہیں چاہتا؟ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہو مگر آپ کر نہیں پاتے. مثال کے طور پر آپ کچھ کھانا پسند کرتے ہیں لیکن آپ شاید کھا نہیں سکتے، مشکل ہے. آپ کہیں جانا چاہتے ہیں مگر جا نہیں سکتے، کوئی مجبوری ہے، لیکن آپ چاہتے ضرور ہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے شاید ہمارے پاس ٹائم نہیں ہو، مصروف ہے، صبح شام انسان کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، زندگی کے سارے کام امپورٹنٹ ہے ظاہر ہے، لیکن دل چاہتا ہے قرآن پڑھنے کا مگر پڑھ نہیں پاتے. تو کیا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، یا دل ہی نہیں چاہتا؟ یا قرآن کی تلاوت سے ہمیں کوئی لذت محسوس ہی نہیں ہوتی کہ مثلا ٹی وی پہ قرآن آ رہا ہو تو ہم چینل چینج کر دیتے ہیں، وہ بے ادبی ہو جائے گی. قرآن چل رہا ہے تو پھر قرآن نہیں سنیں گے تو اور کیا سنیں گے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نفس گھرا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، مشکلات میں ہے. جب اللہ کے کلام کو سننا میرا وجود نہیں پسند کر رہا تو پھر اس سے بہتر کلام کیا دنیا کا؟ تو یہ پہلی چیز ہے جان محترم. اگر یہی نہیں ڈرائیو ہو رہی زندگی میں تو پھر ہم باقی کام کہاں کریں گے؟ یہ تو آسان سا کام ہے. آج کل تو موبائل ہے سب کے پاس، اس میں بھی قرآن ہے. لیکن ہم واٹس ایپ سے فارغ ہوں تو قرآن دیکھیں گے، فیس بک سے فارغ ہوں تو قرآن دیکھیں گے، انسٹاگرام سے فارغ ہوں تو قرآن دیکھیں. دنیا آن لائن ہے، ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے. اور جو 24 گھنٹے آن لائن ہے اس کو ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ جان محترم بہرحال یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. میں آپ کو بہت بڑا فلسفہ حکمت پڑھانے نہیں آیا، نہ مجھے آتا ہے. سادی سادی سی چیزیں ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنے قریب ہیں اہل بیت کے. اور یہ تبھی نظر آئے گا جب عملاً، بولنے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے میں یہ جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں. بھائی آپ جانتے ہیں، کر کے دکھائیے، کر کے دکھائیں. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز بی بی فرماتی ہے کہ مجھے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا. اب ظاہر ہے ہم تو اس دور میں نہیں ہے کہ رسول کے چہرے کو دیکھ پائیں، تو ہم کیوں نہ رسول کی سنت پہ عمل کریں تاکہ ہم رسول کے قریب ہوں اور بیوی کو راضی کریں. اب سنت، اب پورے 24 گھنٹے میں جو میری زندگی کے کتنی سنت پہ میں عمل کرتا ہوں، کتنی سنت پہ عمل کرتا ہوں. کچھ سنتیں مجھے یاد بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اب آپ بولیں گے یہ تو اہل سنت برادران کا کام تھا، ہمارا تو نہیں تھا مولانا. یقیناً اہل سنت برادران ہماری مجالس میں ہوتے ہیں، لائیو سن رہے ہوتے ہیں. آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ وہ برادران اہل سنت نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے نفس ہیں. تو بے شک ہمارے تاریخی اختلافات اپنی جگہ پر ہونے بھی چاہیے، علمی اختلاف ضروری بھی ہے اور یہی ڈفرینشیشن بھی ہوتا ہے. لیکن انسان رسپیکٹ کرنا ضروری ہے دوسرے فرقوں کا اور مذاہب کا. آپ دعوت دیں تاکہ وہ آپ کی مجالس میں آئیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ معارف بیان کرتے ہیں، آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں اور سب محبت کرتے ہیں اہل بیت سے. اب کتنی سنتیں میں دن میں عمل کرتا ہوں، کتنی سنتیں مجھے عمل کرنی چاہیے. اب مشکل کام ہے یہ تھوڑا سا. عزیزان محترم ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا دانت صاف کیجیے، سونے سے پہلے صاف کیجیے، صبح صاف کیجیے. کیوں؟ ڈاکٹر کہتا ہے. اور یہ کام رسول خدا نے بھی فرمایا ہے کہ دانتوں کو صاف کر کے مسواک کر کے سویا کرو. آپ اپنے بچے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا رسول خدا نے فرمایا ہے اس لیے دانتوں کو صاف کرو. تو وہ رسول کے بھی قریب آئے گا اور وہ کام بھی انجام دے گا. آپ کہیں کہ بیٹا کھانا کھاتے وقت ہاتھوں کو دھو کر کھانا کھاؤ. کیوں؟ رسول خدا نے فرمایا ہے. دھونا تو ضروری ہے، جراثیم ہو نہ ہو صاف ہو یہ تو انسان کرتا ہی ہے، لیکن رسول نے فرمایا ہے. اور بیٹا جب دسترخوان پر بیٹھو تو پہلے بسم اللہ پڑھو. کیوں؟ کیونکہ رسول نے فرمایا ہے. اور کھانے کو آرام سے چبا چبا کے کھاؤ. کیوں؟ رسول نے فرمایا ہے. اور 1/3 حصہ کھانے میں چھوڑ دو پانی کے لیے، رسول نے فرمایا ہے. ڈاکٹر کی باتیں تو ہم سب کو یاد ہیں،
رسول کی بات یاد نہیں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آپ کے بچے کو رسول سمجھ میں آئے گا کہ وہ خدا کا نبی کون تھا جو اتنا سب جانتا تھا 1400 سال پہلے. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے عزیزان محترم، بڑی سادی سی بات ہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں رسول کو داخل کریں گے، پھر ظاہر ہے آپ رسول کے قریب ہو جائیں گے تو یقیناً ہم اپنی بیوی کو راضی کر سکیں گے. محمد و آل محمد صلوات تیسری چیز بھی فرماتی ہے کہ خدا کی راہ میں دو، خدا کی راہ میں انفاق کرو. اب ظاہر ہے جو انہوں نے دیا وہ تو ہم نہیں دے سکتے، ان کے در پہ تو دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں گیا کبھی بھی. تو یہ تو وہ دیتے ہیں کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وہ کتنا مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن کی صورتیں نازل ہو گئی، آیتیں نازل ہو گئی سورہ انسان کی، کہ روزہ رکھا ہوا ہے، افطار کا وقت آیا، روٹیاں بنائی، سائل آ گیا، ایک فرد نے دی، گھر کے دوسرے فرد نے دی، تیسرے نے دی، سب نے دے دی، پانی سے نمک سے روزہ کھولا. دوسرا دن پھر آیا، پھر افطار کا وقت آیا، پھر وہی روٹیاں، پھر سائل، پھر دے دی. تیسرا دن آیا، پھر وہی سائل، پھر دے دی. مگر یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی احسان کیا. اچھا آدھی بھی دے سکتے تھے، ایک بھی دے سکتے تھے، کہا نہیں. ایک نے کہا بابا نے دی ہے تو بچے بھی دیں گے، والدہ بھی دیں گی. کیوں؟ خدا کے لیے، خدا کی خاطر. اور خدا پر کوئی احسان نہیں ہے. خدا کی خاطر جب کوئی کام کیا جائے تو پھر عزیزان محترم تو خدا اجر دیتا ہے، نہ کہ خدا سے طلبگار ہو. ہم تو یہاں کوئی نیکی کرتے ہیں، کسی کا بھلا کریں، ہاں بھائی اب میرا بھلا کب کریں گے آپ؟ یا اگر ہم کسی کا بھلا کریں تو ہم خامخواہ بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب یہ بھی بھلا. کمیونٹی میں، سوسائٹی میں ہوتا ہے ایسا کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے. بھائی آپ نے اس کے ساتھ اچھا اس لیے کیا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے. آپ نے پھر دنیا بھی سودا کیا. اگر اللہ کی خاطر کیا ہے تو وہ تو اچھا کرے نہ کرے، آپ کا اجر خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے، آپ اس کو دیکھیں. لیکن یہاں نہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نیکی کرتے ہو، بہترین نیکی تو وہ ہے، اگر دینا ہے خدا کی راہ میں تو وہ ہے جو جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ دو خدا کی راہ میں. ہم تو اپنی جیب میں سب سے موڑا چھوڑا سا نوٹ جو ہوتا ہے کہیں چلے گا نہیں، چلو دے دو اللہ کی راہ میں. کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو جسے تم بہت محبت کرتے ہو، جسے تم محبت، وہ دو، اچھا نوٹ دو. اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے لیے ہو سکتا ہے اچھا لباس پسند کر رہے ہو، لیکن اس کے لیے کیا ویسے ہی پسند کرتے ہو؟ یہ اخلاقی قدریں ہیں عزیزان محترم. اپنے بچے کے لیے پسند کرتے ہو، اگر وہ خاندان میں یتیم بچہ ہے تو اس کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہو یا اپنے بچے کا پرانا لباس اس کو دیتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ قسم دنیا میں رسول خدا کے صحابی ہیں، اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے، باغ اتنا، اس میں پھل، نہریں بہ رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، میوے لگے ہوئے ہیں. صحابی کہتا ہے کہ میں نے کہا میرا کتنا خوبصورت باغ ہے. قرآن کی آیت یاد آ گئی. کہا کہ خدا کہتا ہے جس چیز سے محبت کرتے ہو اسے انفاق کرو. کہا مجھے اس باغ سے بڑی محبت تھی. میں اٹھا رسول کی خدمت میں گیا، یا رسول اللہ یہ سارا باغ آپ کی خدمت میں، یہ سارا باغ آپ کی خدمت میں. خدا رسول خدا سے میں کہا ٹھیک ہے، تم نے دنیا میں کیا، خدا تمہیں جنت میں اس سے بہترین کر دے گا. ہم اپنی زندگی میں، اب ظاہر ہے تو مشکل کلام ہے، آپ بولے میں اپنا سب کچھ اڑا کے کسی کو سکتے ہیں. اسلام بھی کہتا ہے تھوڑا تعدل، ہر کوئی شاید یہ نہیں کر سکتا. تاریخ میں نہیں ملتا کہیں کہ کسی خاتون نے اپنی شادی کی رات اپنا نیا لباس سائل کو دے دیا ہو. جب رسول خدا اپنی بیٹی کے پاس پہنچے تو کہا بیٹی پرانا لباس پہنی ہوئی ہو، نیا لباس. کہا بابا سائل آیا تھا دے دیا. تو کہا بیٹی پرانا دے دیتی، نیا کیوں دیا؟ کہا بابا آپ سے تو سیکھا ہے، آپ سے ایک دفعہ سائل نے کچھ مانگا، آپ نے اپنا پیراہن اتار کے دے دیا اور خود کمبل اڑ کے آ گئے تھے. میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں. یا خدا کی، یہ دیکھیں، یہ ہم یقیناً نہیں کر سکتے بہت ساری چیزیں،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ تو کر سکتے ہیں اپنے اطراف میں، آس پاس، ہمسائے، مہمان، کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں اپنے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو جب والدہ عبادت کرتی تھی تو میں نے کبھی بھی اپنی والدہ کو اپنے لیے دعا مانگتے نہیں دیکھا. ہمیشہ ہمسایوں کے لیے دعا مانگتے، پڑوسیوں کے لیے دعا مانگتے. میں نے کہا اپنے لیے دعا مانگے؟ کہا نہیں، بابا نے کہا ہے کہ پہلے ہمسائے ہوتے ہیں، بعد میں خود ہوتا ہے انسان. اب یہ کتنا آسان کام ہے ہمسایوں کے لیے دعا مانگنا، لیکن ہم مانگتے ہیں. ہمارے ادھر کون رہتا ہے، برابر میں کون رہتا ہے، سامنے کون رہتا ہے، گلی تک کون رہتا ہے. ان کی مرحومین ہمارے سامنے انتقال بھی کر گئے، ان کی مغفرت کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. جب اپنے مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں تو پیسے لگ رہے ہیں، دعا مانگنے میں پیسے لگتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو گھر ہے نا وہ گھر نہیں ہے. ہم جس گھر کی بات کر رہے ہیں وہ فاطمی گھر ہے اور ہمارا گھر نہیں. قرآن جہاں کہہ رہا ہے کہ فی بیوت، ایسے گھر ہیں جس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ بلندی پہ جاتا ہے. اصحاب بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں، کہا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں. خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، انہوں نے اشارہ کیا گھر کی طرف، بی بی کے گھر کی طرف. کہا کہ یہ گھر اس گھر میں شامل ہے. رسول خدا فرماتے ہیں یہ گھر سب سے افضل گھر ہے. اللہ صلی علی محمد. سب سے افضل گھر. اب یہ گھر کس چیز کا گھر تھا؟ سنگ مرمر کا تھا، بلڈنگ تھی، کیا تھا؟ نہ، کچی دیواریں، مدینہ کا گھر تھا، چھوٹا سا گھر تھا. ہم اپنی زندگیوں میں بعض اوقات بہت محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے. گھر بناتے ہیں، عمارت بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، کمرے بناتے ہیں، آسائش کرتے ہیں، اولاد کے لیے کرتا ہے انسان. لیکن ہم گھر نہیں بناتے، ہم مکان بناتے ہیں. مکان در و دیوار سے بنتا ہے، گھر افراد سے بنتا ہے. افراد کیسے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ یہ وہ گھر تھے کہ جہاں لوگ جڑے ہوئے ہیں. یہ جو تربیت ہے یہ گھروں کی ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بزرگ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ گھر کی تربیت ہوتی ہے. تو کیا آج ہمارے گھر ایسے ہیں؟ آج ہم جو کہتے ہیں بی بی ہمسایوں کے لیے دعا کرتی تھی، ہم ہیں ایسے ہمسائے؟ سید مہدی بحر العلوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں کھانا کھا رہا تھا تو دیکھا دروازہ قلبہ ہوا تو آواز آئی تو میں سمجھ گیا کہ سید کا خادم آیا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا سید نے بلایا ہے. میں دوڑتا ہو گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارا ہمسایہ پچھلے کئی دن سے فاقوں پہ ہے، کچھ دن سے وہ قرض لے کے کھجور کھا رہا تھا، آج اسے دکان والے نے قرض دینے سے بھی منع کر دیا اور تمہیں پتہ ہی نہیں. کہا مجھے سید بالکل نہیں پتا. کہا پتا ہوتا تو کافر ہو جاتے. یعنی اپنے ہمسائے کا تمہیں پتا ہو اور تم اس کی مدد نہیں کرو تو تم مسلمان نہیں ہو. کہا کیا کروں؟ کہا یہ کھانا لے کے جاؤ اور یہ نہیں کہنا کہ آپ کہنا میں آپ کا ہمسایہ ہوں، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں. کھانا لے کے گیا، بیٹھا، اس نے کہا آئیے. جب کھانے اوپر سے ہٹایا کپڑا تو کھانا تو اس نے کہا یہ کھانا آپ کا تو نہیں لگتا، یہ کسی بڑے سید عرب کا کھانا لگتا ہے. تو کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بتائیں گے نہیں. تو خیر اس نے بتایا تو وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ میری جو مشکل تھی اس کو یا میں جانتا تھا یا خدا جانتا تھا. لیکن ظاہر ہے اس مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ اسے خبر ہونی چاہیے. عزیزان محترم، ہم اپنے اطراف کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان بعض اوقات اپنی زندگی کو سمجھتا ہے کہ میں اچھا بن جاؤں، میری عبادتیں اچھی ہوں، میرے سب کچھ اچھے ہوں. خب آپ اکیلے نیکی کر کر تھوڑی ایک معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. وہ ایک معاشرہ جس کا ہم چاہتے ہیں کہ جس میں امام تشریف لائیں
وہ معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے بنتا ہے. کیا ہم اس معاشرے کی تشکیل کی طرف ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم ایک کمیونٹی، ایک سوسائٹی کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ وہ بھی سوالیہ نشان ہے انسان موت. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ ساری کوالٹیز ہیں جو بی بی چاہتی تھی. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایک گھر کے اندر ہونی چاہیے وہ بچوں کی تربیت ہے. یہاں بچوں کی تربیت کیسی ہے کہ امام حسن کو بھیجا جاتا ہے مسجد نبوی جاؤ، امام کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ بیٹا اور رسول خدا کے اپنے نانا کے پاس جاؤ، کیا بیان کرتے ہیں، کیا سنتے ہیں. اب وہ روز آ کر جو قرآن کی آیتیں آتی تھی ان کا بیان ہوتا تھا، تفسیر ہوتی تھی، آ کے اپنی والدہ کو بتاتے تھے. خوب یعنی علم حاصل کرنا، مسجد میں جانا، خوب یہ آداب ہیں. اور اس کے بعد بی بی جب بچے آتے ہیں تو کیا کہتی ہیں، ہم حدیث قصہ میں بھی سنتے ہیں، یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. تو کیا ہم اپنے اولاد کو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک؟ نکل جائے آنکھ سے بھی، آنکھوں میں درد ہو رہا ہے. کیونکہ آج کل حالات ایسے، انسان پریشان ہے. آج ہم بچوں کو برداشت نہیں کر پاتے، تحمل نہیں کر پاتے. بچہ اگر کچھ کہہ دے تو آپ کے پاس اتنے اپنی مشکلات ہوتی ہیں، اور آ بھی جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بچہ آج کل رو رہا ہو، آپ موبائل پکڑا دیتے ہیں، یہ لے لو کھیلو. یعنی جو رہی صحیح تربیت تھی وہ بھی گئی. ماں باپ تربیت کرتے ہیں اولاد کی، اور تربیت زبان سے نہیں کی جاتی، تربیت عمل سے کی جاتی ہے. آپ اپنے بچے کو بولے نماز پڑھو، نماز پڑھو، کیسے پڑھے؟ آپ خود پڑھیں، وہ خود بخود پڑھے گا. ماں بچی کو بولے بیٹا حجاب کرو، حجاب کرو، آپ بچپن سے اس کو خود حجاب کرتی تو بچی بھی حجاب کرتی. یعنی بچپن سے بچی کو ایسی تربیت دی جائے کہ حجاب اسے اپنے بدن کا جز نظر آئے. یعنی اگر حجاب ہٹایا یعنی گویا بدن کا کوئی جز اتار رہی ہے. محرم نامحرم کا فرق پتا ہو اسے. نہیں وہ تو ہمارے کزن ہیں، وہ کزن نامحرم ہے، وہ ہمارے یوں ہیں، ہمارے یوں. مگر اسلام آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں اسلام سے. خدا بہتر جانتا ہے. بچی 9 سال کی بالغ ہو گئی ہے، تکلیف واجب ہے اس کے اوپر، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حجاب واجب ہے. یہاں بچیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں اور بال کھلے ہوئے جو ہے وہ رشتہ داروں کے گھوم رہی ہیں. یہ گناہ کس کے سر پر ہوگا؟ ماں باپ کے سر پہ ہوگا. ایک بے حجاب عورت 3 لوگوں کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے، اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بھائی کو لے کے جا سکتی ہے. وہ تربیت ہو گئی. رجب علی خیاط جو بہت بڑے عارف تھے، جن کو عالم برزخ نظر آتا تھا، بیٹے کے ساتھ باہر گلی میں تھے تو دیکھا کہ ایک بے حجاب عورت بال کھلے ہوئے جا رہی ہے. یہ ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ تو ہمیں منع کرتے ہیں کہ اس طرح بے حجاب نہیں دیکھو. کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. کہا کیا دیکھ رہے ہیں بابا؟ کہا یہ اپنے ساتھ جہنم کی آگ لے کے پھر رہی ہے، اور جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی جہنم کی آگ میں چلا جاتا ہے. اور آج تو یہ مشکل بڑی آسان ہو گئی ہے. مصیبت گناہ سستا ہو گیا ہے. اب آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا، بابا آپ کے موبائل ہاتھ میں، آپ کے ایک ٹچ کیا گناہ، ایک تصویر میں دیکھ لیا، ایک یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ لی، انسٹاگرام کی تصویر دیکھ لی، آپ ہاتھ ٹچ کرتے چلے جائیں اور آپ اپنی انگلیوں کو جہنم کی آگ میں دھستے چلے جائیں. ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے میں پھینک دیتی ہے. اور ظاہر ہے جب انسان کی روح آلودہ ہو جائے، نفس خراب ہو جائے، تو پھر صبح کی نماز میں تھوڑی اٹھا جائے گا. بس نماز تو رہ جائے گی. مگر خدا کو تو عابد چاہیے، خدا کو تو بندگی چاہیے، خدا کو تو عبودیت چاہیے. زن محترم ہم بیوی کا ذکر کر رہے ہیں، بیوی اتنی عبادت کرتی ہیں کہ پاؤں میں ورم آ جاتا ہے. کیا بہت بوڑھی تھی؟ نہیں، جوان ہے.
مگر عبادت اتنی کر رہی ہے. ٹھیک ہے ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے، کچھ تو کر سکتے ہیں، اپنے واجبات تو بہتر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آج کل کے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. واجب بھی خدا نخواستہ اگر ترک ہو رہے ہوں تو عزیزان محترم پھر ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں، کیسے تربیت کر رہے ہیں؟ کل امام زمانہ کو کیا دیں گے ہم؟ اللہم صلی علی محمد. خوب امام کو یہ امانت ہے ہمارے پاس. اور اگر ہم اپنی بیوی کی زندگی میں دیکھیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ جو شاید آج میں اس موضوع تک بہت پہنچ نہ پاؤں، کہ جو چیز محور ہے زندگی میں وہ امام ہے. امام کی خاطر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا. ایک بیٹی تھی رسول کی، وہ کیا ضرورت تھی بیٹھی رہتی گھر پہ؟ نہیں، امام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا. کربلا بھی یہی درس دے رہا ہے. کربلا بھی امام کی خاطر پروانے گرد گھومتے رہے اور جل گئے. امام نے شمع گل کی کہ چلے جاؤ، جنگ انہیں آپ سے نہیں ہے، مجھ سے جنگ ہے، اور میں آپ سے مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو بیعت اپنی ہٹا دیتا ہوں، چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا امام کو چھوڑ کے. کیوں؟ خود کہتے ہیں کہ آپ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ کہ اصل زندگی امام ہے. اگر امام نہیں تو کوئی زندگی نہیں ہے. عزیزان محترم، حدیث ہم سنتے ہیں رسول خدا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، پہچان کے بغیر اپنے امام کو مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. یعنی جاہلیت کی موت کیا؟ یعنی اسلام سے پہلے جو کفر کا دور تھا ویسے مر گیا. تو ابھی ہم اپنے امام کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے؟ پہلا تو سوال یہ ہے. پہچانیں گے تو قدم اٹھائیں گے. تو ہماری اپنے امام کے لیے کیا پہچان ہے؟ ہم اپنے امام کا نام جانتے ہیں خالی، ان کی والدہ کا نام، ان کے والد کا نام، ان کی پیدائش ولادت کب ہوئی تھی، غیبت کہاں سے ہوئی، تھوڑی بہت یہ انفارمیشن ہے ہمارے پاس. ہم امام کی معرفت کتنی جانتے ہیں؟ اور معرفت زبان سے نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی عرض کیا. معرفت آپ کے وجود سے ظہور کرے. کوئی دیکھے تو کہے ہاں یہ امام کا ماننے والا ہے، یہ امام کا ماننے والا ہے. ایسا ہونا چاہیے جیسے مسلم ابن اوسجہ کوفہ میں بازار کے اندر جب حبیب سے ملاقات ہوئی تو حبیب نے پوچھا مسلم کہاں؟ کہا بازار میں ہوں، حنا لینے آیا ہوں، خضاب لینے آیا ہوں. کہا چلو حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے ہیں، وہاں خضاب لگے گا. صحیح. مسلم اوسجہ گھر نہیں گئے کہ میں ابھی آتا ہوں، تھوڑی دیر بتا کے آتا ہوں. جب پتا چلا کہ امام وہاں ہے وہیں سے نکل پڑے. تبھی تو امام نے کہا کہ میرے جیسے صحابی کسی کو نہیں مل سکتے. آج ہم اپنے امام کے لیے عزیزان محترم کیا کر رہے ہیں؟ کتنا عمل ہے امام کے لیے. مشکلات آپ کے سامنے ہیں، کمیونٹی کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی، پاکستان کی، دنیا کی مشکلات آپ کے سامنے ہیں. کوئٹہ میں ہونے والا واقعہ اور یہ مشکلات ان کے اوپر، اور اس طرح کی مشکلات جو ان کے اوپر پہلے بھی ہوئی، اور اس طرح کی اور بہت ساری مشکلات فلسطین کے اوپر، یمن کے اوپر. یہ سب مشکلات ہیں، انسانیت کے اوپر مشکلات ہیں. ظالم اپنے آپ کو، استکباری طاقتیں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ وہ پوری دنیا پہ قابض ہو جائیں گی. خب یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی ایک سوچ ہے، غلط سوچ ہے. کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹائیں گے، تو اصلی وارث کون ہے؟ وہ امام کا امام ہے اصلی وارث. اللہ کی آخری حجت جو ہے وہ وارث ہے. لیکن ہم اس وراثت تک پہنچنے کے لیے ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں؟ ہماری آج معاشرے میں کیا ڈیوٹی ہے؟ چاہے وہ علمی میدان ہو، عملی میدان ہو، کوئی بھی چیز ہو، فائنینشل ہو،
کوئی آئی ٹی کی اسپیشلائزیشن ہو، اکنامیکل ہو، سوشلائزیشن ہو، سٹی ڈیولپمنٹ ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، یعنی ہم اپنا کردار امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے نوکری اچھی کر رہے ہوں، جاب اچھی کر رہے ہوں، اچھی بات ہے کریں، لیکن یہ جو اتنی اللہ نے کوالٹیز دی ہیں ان میں سے امام کے لیے کیا ہے؟ کتنا تیار ہے کہ اگر آج امام کی حکومت کے لیے کچھ کام کرنا پڑ گیا تو کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پلاننگ میں ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں بالکل ہے ہی نہیں پلاننگ کے اندر؟ تو جب ہے ہی نہیں تو امام کو کہاں بلا رہے ہیں آپ؟ کہاں آئیں گے امام؟ کس کے پاس آئے ہیں امام؟ یہاں پہ آئیں گے امام کہ جہاں ہم اتنے سال ہو گئے، 2013 میں بھی ہم نے دھرنے دے کر اپنے مطالبات منوائے اور 8 سال کے بعد بھی ہم وہی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجیز نہیں ہے، ہم اتنی طاقت میں آ ہی نہیں پائے آج تک۔ اب دوسری طاقتوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس امامت اور ولایت کا نظام ہے، اور ایک شخص جس کے چہرے کو، جس کی ایک آنکھ سے دشمن ڈرتا، 40 سال امام کی حکومت کے لیے 4 ملکوں پہ حکومت قائم کرتا رہا۔ قاسم سلیمانی گاؤں میں رہنے والا کسان کا بیٹا تھا، کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، لیکن امام کی خاطر، امام کی حکومت کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کر آیا، دشمن اس سے خوف کھاتا تھا۔ خود امریکہ نے خود اس کو آ کر اس کو حملہ قرار دیا کہ اس کو مارو۔ ایک شخص کیا کر سکتا تھا؟ جانتے تھے کہ یہ جو اتنے بلین ڈالر کی ہم نے محنت کی تھی سیریا اور عراق میں، اس ایک شخص نے برباد کر دی ہے۔ وہ اپنے آپ کو انسان اس قابل لے کر آئے، ایسی قیمت بنائے اپنے آپ کی کہ خدا نے پھر انتخاب کیا، خدا نے اس خون کو خریدا اور اسے اس مقام تک پہنچایا کہ انسانیت کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں اٹھایا گیا کسی کا، اور اس نے اپنے وجود کے ٹکڑے کرا دیے، نہ سر کا پتہ نہ بدن کا پتہ، صرف ٹکڑے تھے اور ایک ہاتھ تھا بس۔ کیوں؟ کیونکہ خود نام قاسم تھا، خود نام قاسم تھا۔ جس کے سردار کی گردن نہ ہو ان کے نوکروں کی گردنیں کیوں بچیں؟ یہ ہے کربلا۔ کربلا یہی ہے کہ دعوت دیتی ہے کہ یہ عشق کی وادی ہے، آنا چاہتے ہو امام تک بسم اللہ آؤ، لیکن شرط ایک ہے، گردن کٹوا کے آنا پڑے گا۔ تیار ہو؟ خوش قسمت ہے یہ شہداء اجزان محترم، ظاہراً تو ہوتا ہے کہ نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن خوش قسمتی سمجھیں کہ 1400 سال بعد عشق ولایت علی کی خاطر گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ افتخار کرے آدمی کہ میں اپنے سید الشہداء کے راستے پر قربان ہو رہا ہوں، جب سردار کی گردن نہیں، غلاموں کی گردنیں کیوں بچیں؟ ہم خود کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کامیاب ہو جاتے۔ کیسی کامیابی ہے؟ وقت کا امام منتظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے پاس کیا اسٹریٹجیز ہیں، ان کے پاس کیا پلاننگ ہے، یہ اسلام کی خاطر کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کی خاطر کتنا کام کر رہے ہیں۔ یہ دنیا انسانیت دیکھیں، اس میں تو اسلام تو ہر مذہب کے لیے اسپیس رکھتا ہے، روم رکھتا ہے، اسلام ہر مذہب کو آزادی دیتا ہے، انسانیت کا درس ہے اسلام، امنیت کا درس ہے، محبت کا درس ہے۔ کیا ہم اس درس کو دنیا میں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ یا ہم فنڈامنٹلسٹ ہوتے جا رہے ہیں، یا ہم ایکسٹریمسٹ ہوتے جا رہے ہیں، بس میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے۔ اگر ہم اس طرح بڑھیں گے تو ہم امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ نجف کے عالم دین تھے، استاد تھے بڑے، ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں ایسے استاد تھے کہ جو ہر درس میں
اپنے درس سے پہلے امام کا ذکر کرتے تھے. میں ایک دن ان کی خدمت میں درس سے تھوڑا پہلے چلا گیا. میں نے دیکھا بڑے پریشان ہیں. میں نے کہا استاد کیا ہوا؟ کہا کہ میرا امتحان ہوا اور ناکام ہو گیا. کہا استاد آپ کا کیسا امتحان؟ امتحان تو ہمارے ہوتے ہیں. کہا نہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ آواز آئی کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے اور امام کسی شہر کے اندر ہے. تو میں جلدی جلدی لباس پہنا اور گھر سے باہر نکلا. میں باہر نکلا تو دیکھا لوگ بہت ہجوم میں اور دوڑے جا رہے ہیں امام جہاں پر ہے. میں نے دیکھا کہ جب میں باہر نکلا تو کوئی میرے ابا کے اوپر سے کوئی مجھے دھکا دیتا ہوا جا رہا ہے. میں نے کہا کہ میں اتنا بڑا استاد ہوں، کوئی میرا احترام نہیں کر رہا. خیر کہا میں بھی بڑی مشکل سے امام تک پہنچ گیا. میں نے امام کو خدمت میں کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تھے نا خود. کہا میری آنکھ کھل گئی. وجہ کہ میں اپنی میں گرفتار ہوں. میں کہاں امام کو آنے دوں گا؟ میں ایک طالب علم ہوتے ہوئے، میں ایک عالم دین، اگر لوگ کہتے ہیں بلکہ میں خود نہیں ہوں عالم دین، طالب علم چھوٹا سا، ایک مجلس پڑھنے والا بولے کہ امام نے کیا کرنا آگے؟ میں ہوں نا، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مولا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ عزیزان محترم سخت ہے، آسان نہیں ہے امام تک پہنچنا. امام تک پہنچنا اگر آسان ہوتا تو بی بی مدینہ کے دروازے نہ کھٹکھٹاتے، لوگ خود پہنچ جاتے ہیں امام تک. بی بی بیٹھی ہوئی ہیں احد کے شہداء کی قبر پر، اپنے رسول، اپنے بابا کے چچا کی قبر پر بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت حمزہ کی ایک صحابی گزرا، بی بی کو اس حالت میں دیکھا گریا کرتے ہوئے، تو اس نے کچھ سوال پوچھے بی بی سے. کہا کہ یہ مولا کائنات میں امام علی علیہ السلام نے کیوں نہیں اپنا حق لیا؟ کیوں نہیں؟ بی بی فرماتی ہیں کہ امام کی مثال کعبے کی طرح ہوتی ہے. لوگ چل کر کعبے کے پاس جاتے ہیں، کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا. امام اسے کہتے ہیں عزیزان محترم. امام ظہور فرمائیں گے لیکن کہاں؟ کعبہ کے پاس. امام بھی وہیں آئیں گے. ہمیں امام تک پہنچنا ہے اور ظاہر ہے امام تک پہنچنے کے لیے محنت، تیاری کی ضرورت ہے. اگر نہیں کر پائے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم بھی خدا نخواستہ کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جنہوں نے ائمہ کی زندگیوں میں ان کا ساتھ نہیں دیا. کتنے دروازے کھٹکھٹائے مگر کسی کو غدیر یاد نہ آئی. کتنے لوگ تھے غدیر میں. آخری وقت آیا، رسول خدا بستر پر مریض ہیں. بیوی امام کے سرہانے، دروازہ دق الباب ہوا. کہا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں رسول کی زیارت کرنے. بیوی نے کہا کہ ابھی مریض ہیں، ابھی ممکن نہیں. تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں رسول کی زیارت کرنی ہے. کہا کہ ابھی مناسب نہیں ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا یہ حضرت اسرائیل ہے، آپ کے احترام میں. جو پہنچ گئے سلام ہو. آپ کے احترام میں اجازت لے کے آنا چاہتے ہیں.
میرا سلام ہو رسول خدا، ملائکہ تو اجازت لے کے آنا چاہتے ہیں اور امت کیسے آئی ہے؟ ہاں زادارہ نے محترم، بہرحال مصائب آپ سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ اہل بیت کے اوپر جب بہت سخت وقت آیا نا تو اہل بیت نے رسول کو پکارا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ 3 وقت ایسے تھے کہ جہاں اہل بیت نے رسول کو پکارا ہے۔ پہلا وقت کون سا ہے؟ کا پہلا وقت وہ تھا کہ جب یہ دروازے پہ آئے اور انہوں نے دروازے کو آگ لگا دی اور پھر دروازے کو ٹانگ ماری، در و دیوار میں سیدہ آ گئی، نہ جانے کیا کیا ہوا در و دیوار کے آنے کے اندر، پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گئے۔ میں نے بہت تیزی سے کہا کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ حضرت علی تھے جو برداشت کر رہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اس وقت اس سخت حالت میں بی بی نے اپنے بابا کو پکارا، یا اباتا یا محمد، اے بابا یہ امت نے اجر دیا ہے، یہ سخت مرحلہ تھا اللہ نے، مطلب یہ سب ائمہ کے لیے سب سے سخت تھا کہ جو بی بی کے ساتھ ہوا۔ دوسرا مشکل وقت حضرت علی کے لیے تھا کہ جب وہ اس تاریک رات میں بی بی کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ آسان نہیں تھا حضرت علی کے لیے یہ کام کرنا، کیوں؟ کیونکہ جو امانت دے کے گئے تھے رسول ویسی نہیں ہے، یہ پھول اب پھول نہیں رہا، یہ مرجھا گیا ہے۔ اسے امت نے ایسا کر دیا کہ جس کے چہرے پر کبوت ہے، جس کے ہاتھوں میں برم ہے، اللہ اکبر، نہ جانے کس طرح علی اس کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ میرے مولا نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں وہ نہیں دے پایا جو آپ دے کے گئے۔ حالت ہے کس طرح ہے کہ کند خنجر سے جب سر کو جدا کیا، اور وہ وقت کہ جب بی بی نے بدن کو دیکھا کہ خون میں جو ہے وہ لت پت اور کربلا کی خاک بدن پہ اٹی ہوئی ہے، وہاں بی بی نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا حسین ہے۔ اللہ سخت تھا وہ بیٹی جسے شام غریبہ میں بی بی ڈھونڈ رہی ہے، کہاں سے ملی ہے وہ بچی؟ مقتل سے ملی۔ مقتل کس کو کہتے ہیں؟ جانے بچوں کے لیے، بزرگ تو جانتے ہیں مقتل کسے کہتے ہیں۔ مقتل کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، کربلا دشت تھا، آج بن گیا ہے نا، پہلے تو دشت تھا، ویرانہ تھا، اسے سیدہ کے اولاد نے آ کر آباد کیا ہے۔ اس پورے دشت میں جہاں جہاں لاشیں پڑے ہوئے تھے اسے مقتل کہتے ہیں۔ وہاں کوئی روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ بی بی نے دیکھا کہ ایک بچی کم ہے، جا کے دیکھا ایک سینے پر سو رہی ہے۔ کہا بیٹی کیا کر رہی ہوں؟ کہا کیونکہ بچی تھی نا، بابا کے سینے میں سونے کی عادت تھی۔ کہا بابا کے سینے میں سو رہی ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سر تو ہے ہی نہیں، سر تو مریدہ ہے، پہچان کیسے گئی؟ کہا میں تو بابا بابا کر رہی، ہاتھ بلند ہوئی، الیہ الیہ۔ بس اب یاد رکھیے گا کہ یہ بچی رات کو سینے میں سوئی ہے، مگر 11 محرم کو جب اس نے دیکھا کہ پھوپھی ایک بدن میں بیٹھی ہوئی ہے، رگیں کٹی ہوئی ہے، زخموں کے نشان ہیں، کہا پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ اللہ، ہاں آزادانہ محترم
یہ مشکل وقت تھا، اس سے بھی مشکل وقت، کیونکہ اس بچی میں اور بیوی میں بڑی مماثلت ہے نا. سننا چاہیں گے وہاں کوچہ بنی ہاشم میں تماچے لگے، یہاں کوفہ اور شام کے بعد وہاں رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، یہاں زندان کی تاریکی میں. تو کیسے اگر حکمت اللہ پروردگار آپ کو اس کا اجر دے، بی بی قبول کریں، آپ کا گریا بی بی قبول کریں، ہم کی عزاداری آزادارم. یہی آنسو ہی تو ایک خزانہ ہے ہمارے پاس، شاید قبول ہو جائے. وقت آیا نا جب بچی نے گریا شروع کیا، یزید نے کہا کہ شور کیسا ہے؟ کہا ایک بچی ہے بابا بابا کر رہی ہے. تو جاؤ دے دو. جب کوئی بچہ روتا ہے تو آپ اس کو کیا دیتے ہیں؟ کوئی کھانے کی چیز دیتے ہیں، کوئی اور ایسی چیز دیتے ہیں اس کا دل بہل جائے. یہاں پر کیا آیا؟ دشت. جب کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ بابا کا سر، خاک میں زلفیں ہیں، زخموں کے نشان، اور ہونٹوں کے زخم تو تازہ تھے. بس بچی نے جب بابا کو دیکھا نا اتنے دنوں کے بعد قریب سے، بچی شروع ہو گئی. بھئی آپ کی بھی بچیاں ہوں گی نا، جتنی چھوٹی بچیاں ہیں، جب آپ گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے بچی بولتی ہے نا بابا آج یہ ہوا آج یہ ہوا. وہ بیوی بھی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی. بابا شاعر کہتا ہے بچی کی زبانی، بابا اس شہر کا قانون بڑا عجیب تھا، یہاں یتیموں کے ہاتھ میں سر نہیں رکھا جاتا، یہاں تماچے لگے. بابا یہ اگر مجھے کہتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین لسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو بیمار ہیں اور خاص طور پہ اس جوان کے لیے تابش جو کہ بہت مریض ہے، جتنے بھی مریض ہیں بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، کرونا کی وجہ سے مریض ہیں، ہمارے دوست مولانا سبطین کی والدہ بھی کرونا کی وجہ سے مریض ہیں، اور جتنے بھی لوگ مریض ہیں ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار اس وبا کو، بیماری کو انسانیت سے دور فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. پروردگار جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جہاں بھی مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. علماء اکرام مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ. صلوات